کہ دور سے ایمبولینسیں ہیں وہ پہنچ رہی ہیں، لیکن چونکہ یہ پہاڑی کے اوپر ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے پیدل آنا پڑتا ہے۔ تو پہاڑی تک پہنچنے کے لیے اب ریسکیو کس طرح کیا جائے گا؟ آپ نے کہا کہ ایمبولینسز تو اوپر نہیں پہنچ سکتی، مقامی لوگ اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں عام طور پر اس طرح کے ویسے بھی حادثہ پیش آئے تو یہاں پر مقامی لوگ چارپائیاں لے کے اتنی اوپر جگہ پہ پہنچتے ہیں، یا تو وہ چارپائی پہ اٹھا کے بندے کو یا اچھا، محمد حنیف صاحب آپ ہمارے ساتھی رہے گا، ڈاکٹر اسد ڈی جی ریسکیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ ڈاکٹر اسد صاحب بتائے گا ریسکیو کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی، ریسکیو کے حوالے سے حاصل ہوا ہے، ریسکیو کی عملہ اور جو ریسکیو کی مشینری ہے، اکوپمنٹ، وہ اس جگہ کی طرف ہم نے بھیجی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑا ہلی علاقہ ہے، ایون حویلیاں سے بھی یہ کوئی 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، اور اس جگہ تک سڑک نہیں ہے، کچا راستہ پہ ہے۔ ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ ابھی نزدیک ہیں جائے حادثہ کے، تو کیسے پہنچیں گی ہم اسسمنٹ کریں گے اور آپ کو مزید بات کی پر۔ اچھا، مقامی طور پر کچھ آپ نے نیویگیٹ تو کیا ہوگا کہ کتنی دیر تک امید کی جا سکتی ہے کہ ہم پہنچے، کیونکہ اس وقت مقامی لوگ وہاں 300 سے 400 کے قریب وہاں پہنچ چکے ہیں اور گینتی اور ڈنڈوں کی مدد سے کوشش کی جا رہی ہے آگ کو بجھایا جائے، مٹی کی ڈال کے، اور کچھ لوگوں کو بچایا جا سکے، باڈیز کو باہر نکالا جا سکے۔ جی بالکل، ہم اس جگہ پہ 15 سے 20 منٹ کے اندر اس جگہ میں ہم پہنچے ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر اسد صاحب، ایک عینی شاہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا یہ بتانا ہے کہ پہاڑ کے اوپر جہاز گرا ہے تو وہاں کس طرح پہنچا جائے گا، کیونکہ مقامی لوگ تو وہاں چارپائیاں لے کر پہنچ رہے ہیں تاکہ اگر کوئی لوگ بچے ہیں تو ان کو چارپائیوں پہ ڈال کر نیچے لایا جائے۔ یہ بڑا چیلنجنگ ریسکیو ہوتا ہے جہاز کا، جب بھی حادثہ ہوتا ہے یہ بڑا چیلنجنگ ریسکیو آپریشن ہوتا ہے۔ اس کے اندر اب یہ ہے کہ چونکہ رات کا ٹائم بھی ہے، پہاڑ کے اوپر اگر جانا، جہاں تک ہم ریسکیو کا آپریشن کو ہم اس میں بالکل مستعدی سے ہم کام کریں گے، اور پہاڑ کے اوپر چڑھنا بھی پڑے گا، ہم چڑھیں گے۔ جی ہماری ٹیم یہ 70 ہم نے جوان اپنے۔ تو اس کے لیے کیا ہیلی کاپٹرز کی مدد بھی لی جائے گی؟ یہ جی ہیلی کاپٹر کی مدد ہم ضرور ملے گی، یہ پاک فوج کی طرف سے ہوگی۔ پاک فوج سے جو دستہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس علاقے کی طرف روانہ ہے۔ اچھا، آپ نے کہا 70 جوان بھیجے ہیں، اکوپمنٹ کس قسم کا بھیجا ہے ادھر؟ اکوپمنٹ جی اس میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں، میڈیکل ایمبولینسز ہیں ہماری، اور ہیوی مشینری کٹرز اس کے اندر ہوتی ہیں وہ ہیں، اور دوسرا جو آپ کے ایمرجنسی ریسکیو آپریشن کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ہم نے بھیجی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ لائٹ کے حوالے سے بھی انتظام کیا جائے گا، کیونکہ پہاڑ کے اوپر یہ حادثہ پیش آیا ہے تو وہاں پر بالکل اندھیرا ہے اس وقت۔ آپ کی طرف سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ مقامی لوگ تو اپنی طرف سے مدد کر رہے ہیں وہاں پہ۔ جی ہماری جو ریسکیو وہیکلز ہوتی ہیں اس کے اندر لائٹ کا بندوبست ہوتا ہے، مگر وہ اس کا کام آتی ہے کہ جب آپ جائے حادثے کے پاس گاڑیوں کو آپ پارک کریں، کھڑا کریں اور اس میں ان کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو پورٹیبل ایمرجنسی لائٹس ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اسد صاحب، آپ سے مزید بات بھی کرتے رہیں گے تاکہ ریسکیو کے سلسلے میں آپ سے اپڈیٹ جانی جا سکے۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں، تفصیلات کچھ اس حادثے کی یوں موصول ہوئی ہیں کہ چترال سے اسلام آباد آنے والے PK661 کو کیپٹن صالح یار جنجوا اور کو پائلٹ احمد جنجوا آپریٹ کر رہے تھے، جبکہ ایک ٹرینی پائلٹ بھی اس میں سوار تھا۔ سول ایویشن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ آخری رابطہ حویلیاں کے قریب ہوا تھا، جس دوران پائلٹ کی جانب سے مے ڈے کی کال دی گئی تھی۔ یہ وہ پیغام ہوتا ہے جو عام طور پر ایمرجنسی کے طور پر بھیجا جاتا ہے کہ طیارے کے انجن میں خرابی ہوئی ہے۔ ذرائع مزید سول ایویشن کے کنفرم کریں کہ ان کے مطابق کنٹرول ٹاور کو پائلٹ کا پیغام ملنے کی کچھ دیر بعد ہی طیارے سے رابطہ منقطع ہوا ہے اور ریڈار سے وہ غائب ہوا ہے، جس کے بعد کی لوکیشن اس وقت ملبے کی حالت میں، آگ لگے ہوئے جہاز کی حالت میں اس وقت اپنی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، یہ کچھ دیر پہلے کی تصاویر ہیں جب روشنی تھی، تقریباً 4:30 بجے کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے، جس کے بعد مقامی لوگ وہاں پہنچے اور کوشش کی کہ اگر اس طیارہ حادثے میں کچھ لوگ بچے ہیں تو ان کو وہاں سے ریسکیو کر سکیں، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ اس طیارہ حادثے میں کوئی لوگ بھی اب تک کسی کے بھی زندہ بچنے کی اطلاعات موصول نہیں ہے، لیکن دعا کی جا رہی ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ زندہ بھی بچ سکیں۔ اس حوالے سے ریسکیو کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ایمبولینسز وہاں پہنچے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ معروف نعت خوان جنید جمشید بھی اسی طیارے میں سوار تھے جو کہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ یوں تو اس طیارے میں سوار ایک ایک جان نہایت قیمتی تھی۔ 37 افراد سے متعلق اطلاعات ہے، جس میں کرو ممبرز بھی شامل ہے، کیپٹن صالح جنجوا، فرسٹ آفیسر علی اکرم، ایئر ہوسٹس صدف، اسما عادل۔ لیکن 2 اشخاص سے متعلق اطلاعات یہ ہیں جو ورلڈ نون ہے، پاکستان میں جانے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو معروف نعت خوان جنید جمشید، جبکہ DC چترال، جو سرکاری ذرائع سے بھی اطلاعات کنفرم ہو چکی ہیں۔ غنی صاحب کی جانب سے جو KPK کے ایک منسٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسامہ بڑائج بھی، DC چترال بھی اس جہاز کے اندر سوار تھے۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ریسکیو ذرائع کے حوالے سے، مختلف ریسکیو ٹیموں کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ
15 سے 20 منٹ ابھی بھی لگیں گے. مکمل طور پر اکوپڈ حالت میں ریسکیو کی ٹیموں کو موقع پر روانہ کیا گیا ہے. اپنی اسکرین پر بائیں جانب جنید جمشید اپنے دوستوں کے ہمراہ دیکھے جا سکتے ہیں, اور دائیں جانب وہ بدقسمت حادثہ ہے جس سے متعلق اطلاعات یہ ہے کہ جنید جمشید اس طیارے کے اندر سوار تھے. آج کی فلائٹ شیڈول تھی ATR 42 PK661 کی, یہ فلائٹ شیڈول تھی. تبلیغ کے سلسلے میں اور اپنے فیملی ٹور کے سلسلے میں جنید جمشید خود چترال کے اندر موجود تھے, اور اس جہاز کے اندر ان کے سوار ہونے کی تصدیق نہ صرف ان کے بھائی کر رہے ہیں بلکہ ان کے مینیجر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس بدقسمت طیارے کے اندر جنید جمشید بھی موجود تھے. ایبٹ آباد کی حدود میں پہنچنے کے بعد یہ طیارہ غائب ہوا, ریڈار سے اس کی سمت غائب ہو گئی جبکہ کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. تب تک یہی کہا جا رہا تھا PIA ذرائع کی جانب سے کہ طیارہ لاپتہ ہوا ہے, لیکن اب تک اس حوالے سے کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں. کچھ دیر بعد یہ کنفرم کیا گیا کہ طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے. حویلیاں کے نواحی گاؤں میں گر کر یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے. پہاڑ کے اوپر یہ طیارہ گرا ہے, اس لیے وہاں تک ریسکیو کرنے میں کچھ دقت پیش آئے گی کیونکہ اب رات کا وقت ہو چکا ہے, اندھیرا وہاں ہو چکا ہے. مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جہاز میں جو آگ لگی تھی اس کو مٹی ڈال کر بجھانے کی کوشش کی, لیکن یقیناً کافی بری صورتحال ہے کیونکہ طیارہ حادثے کی وجہ سے جو آس پاس جھاڑیاں تھی, درخت تھے, ان کو بھی آگ لگ گئی ہے, اس لیے بھی اس کو بجھانے میں کچھ دقت پیش آ رہی ہے. یہ بھی بتائیں کہ PIA کی جانب سے مسافروں کے ناموں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے جبکہ PIA نے ایمرجنسی رسپانس سینٹر بھی قائم کر دیا ہے. ایبٹ آباد سے بھی آرمی کی ریسکیو ٹیمیں روانہ ہو چکی ہیں, لیکن شہر سے اس جگہ کا راستہ کافی دور ہے, 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں, اس لیے پہنچنے میں کچھ دشواری بھی پیش آ رہی ہے اور کچھ تاخیر کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس جگہ تک پہنچا جائے اور اگر اس طیارہ حادثے میں کچھ لوگ بچے ہیں تو ان کو ریسکیو کیا جا سکے. PIA کے طیارے کو یہ حادثہ پیش آیا ہے, آپ کو بتا رہے ہیں PK661 ATR 42 یہ طیارہ ہے جس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے. اور جیسے کہ اس طیارے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کافی ایڈوانس یہ طیارہ ہے, اچھی حالت میں ہوتا ہے, اس میں ٹیکنالوجی بھی کافی جدید ہے, کافی اچھی کنڈیشن کا یہ طیارہ ہے جس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے. اور اگر اس کو حادثہ پیش آ جائے تو اب جیسے کہ ہم نے PIA کے کیپٹن سے بھی ہم نے بات کی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ 0 چانسز ہیں کسی بھی شخص کے بچنے کے, لیکن دعا کی جا سکتی ہے کہ اس حادثے میں جو لوگ موجود تھے جس طرح عائشہ ریسکیو کا کام جاری ہے اور جہاں تک ٹیمیں پہنچ رہی ہیں ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, لیکن جو اس کے اندر مسافر تھے ان سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ DC چترال اسامہ وڑائچ بھی اس طیارے کے اندر موجود تھے, اس حادثے کا وہ شکار ہوئے ہیں. جب تک ریسکیو ٹیمیں ان کی ہلاکت کی کنفرمیشن نہیں دیں گی ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ اطلاع سرکاری طور پر کنفرم ہو چکی ہے کہ DC چترال اسامہ وڑائچ بھی اس میں شامل تھے. ذوالفقار چیمہ جو سابق DIG ہیں, ذوالفقار چیمہ ان کے یہ بھانجے تھے, ان کی چھوٹی بہن ڈاکٹر, جبکہ ان کا ایک بھائی فورن سروسز میں بھی تھا. ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستانی قوم کو DC چترال اسامہ وڑائچ کی شکل میں. ذوالفقار چیمہ کے یہ بھانجے تھے, چھوٹی بہن ان کی ڈاکٹر تھی, اور ان کے بھائی بھی فورن سروسز میں رہ چکے ہیں. جنید جمشید تبلیغ کے لیے چترال گئے تھے اور واپسی کی ان کی یہ فلائٹ شیڈول تھی, وہ بھی اس جہاز میں سوار تھے اور اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں. جبکہ DC چترال اسامہ وڑائچ جو ذوالفقار چیمہ کے بھانجے اور ان کی ایک بہن ڈاکٹر ہیں, جبکہ ان کا بھائی فورن سروسز کے اندر رہ چکے ہیں, انہیں بھی اسی طیارے کے اندر وہ سوار تھے اور وہ حادثے کا شکار ہوئے ہیں. بہت ہی بڑی اور بہت ہی افسوسناک خبر آج کی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا طیارہ چترال سے اسلام آباد جاتے ہوئے ایبٹ آباد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 47 مسافر سوار تھے اور سب کے سب ابھی تک جو اطلاعات ہیں کسی بھی سروائیور کے بارے میں کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں. جو کریش سائٹ ہے اس سے کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی آگ وہاں پر لگی تھی اور وہاں کے لوگوں نے بڑی مشکل سے اس آگ کو بجھایا. ابھی تک کسی سروائیور کی اطلاع نہیں آئی ہے. جو افراد اس طیارے پہ موجود تھے ان کی لسٹ سامنے آ چکی ہے اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس میں جنید جمشید کا نام بھی ہے. جنید جمشید پاکستان کے معروف پاپ سٹار بھی رہ چکے ہیں, پھر اس کے بعد نعت خواں بھی بنے اور یوتھ کے ایک لیڈر بھی سمجھے جاتے تھے, اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے